کیونکہ چٹی چادر تے پھر داغ لگے ہے تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں یہاں تو یہ دعویٰ نہ کریں مذہبی ہونے کا، یا پھر یہ خوب احتیاط کریں۔ حضور نے فرمایا تہمت والی جگہ سے بچو، جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے پرہیز کرو۔ پہلے تو یہ پروگرام میرا نام لکھ دیا 22 کو، مجھے بتایا بھی نہیں۔ بھی پوچھ تو لیں، آپ کسی کا نام دے رہے ہیں، فوٹو دے رہے ہیں، ابھی کتنی تکلیف کی بات ہے، آپ اندازہ کریں اس کا۔ اور ہمیں ہمارے خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے 22 کو وہاں جانا ہے، ہمیں پوسٹر لوگ بھیج رہے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے انکار کیا تو پھر علماء اور دیگر بہت سارے حضرات کے فون اور سفارشیں کہ آپ آ جائیں، چلیں اپنی مرضی کے وقت۔ میں بیمار ہوں، کچھ عرصے سے کہیں جا نہیں رہا، کافی دنوں سے میں بڑی مشکل سے آیا۔ ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جنہوں نے پروگرام ارینج کیا ہے، ان کے لیے آتا تو مجھے ثواب نہ ہوتا، اس لیے آ گیا کہ بہت سارے لوگوں نے پوسٹر دیکھے اور وہ سوچیں گے پتہ نہیں وقت دے کے نہیں آئے۔ احتیاط کریں بہت زیادہ، اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں جس سے کہ لوگ مذہبی لوگوں کے تعلق سے اپنے، پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ملی نقصان ہوتے ہیں، قومی نقصان ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ کے نام لکھیں جس کا بھی لکھنا ہے۔ ایک بزرگ ہیں اور ان کا بھی نام تھا، ان کے بھی کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوتی چیزیں، اس سے تھوڑی سی مشکل بڑھتی ہے۔ اب میں نے 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیا تھا کہ میں قطعی طور پہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ پتہ نہیں کس نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ احتیاط کریں ان معاملات میں۔ پھر یہ کہ میں بیمار ہوں، میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے کوشش کیجئے گا اس وقت کا ایک مخصوص ٹائم بتا دیں جب میں پہنچ سکوں، اور آپ مرضی کا بتا دیں۔ 8 بجے آ جائیے۔ اب ہم تو آ گئے تو تھوڑا سا چیزوں کو غور سے دیکھیں۔ اور پھر ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ مذہبی لوگوں کی حوصلہ افزائی ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے، ہم حوصلہ افزائی ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشکل میں نہیں ڈالیں نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو۔ جب کسی سے وعدہ لے تو اس سے پوچھ کے لیں۔ میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میری جیب میں پیٹرول کے پیسے ہوتے ہیں اور میں اپنے پیٹرول سے سفر کرتا ہوں، اور الحمدللہ جہاں جانا ہوتا ہے جانے کے بھی ہوتے ہیں اور واپس آنا ہو تو اس کے بھی اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ میں جلسہ کر کے واپس آ گیا تو مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ مولانا، میں بہت متاثر ہوا، پہلی دفعہ کسی عالم سے ہوا، لیکن آپ 40,000 نہ لیتے تو پھر میں پورا متاثر تھا۔ میں نے کہا یار اب آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی سے پیسے طلب کیے۔ بہرحال اگر آپ نے دیے ہیں تو چلیں، اس کا کوئی ثبوت بھی بتا دیں۔ تو پھر پتہ چلا ہمیں کہ جس نے بلایا تھا وہ لے چکا ہے پیسے، لیکن اس نے اپنے تحت ہی رکھے۔ یہ تھوڑی سی چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے میں نے تو بہت سارے جلسوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ مشکلات ہیں، اس لیے کہ روایتی معاملات کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور مخلصین لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا، ایسے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں جو اگرچہ بنے تو وسیلہ ہوتے ہیں لیکن وہ وسیلہ نہیں ہوتے، بنیادی طور پر نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کو، اہل سنت کو ایسے شر شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ایک دو بات صرف کر سکوں گا، میری طبیعت کا تقاضا کچھ اس طرح کا ہے، اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ لوگ کم آئے ہیں۔ اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگ کسی تکلف کا شکار نہ ہو کہ فلاں آدمی کا نام ہے تو اس کو آنا چاہیے تھا۔ 2 باتیں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کا پروگرام جیسے ہوگا وہ آگے چلتا رہے گا۔ قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب ولی کی علامت اللہ نے بیان کر دی، اسے خوف کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یعنی جس کو خوف ہوتا ہے نا حکومت کا، پیسے کا، فلانے کا، چودھری کا، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کی تعریف یہ ہے کہ اسے خوف کوئی نہیں ہوتا، یہ اس کی تعریف ہے۔ وہ ولی جو قرآن پاک میں بیان کرتا، جو تعریف
قرآن پاک نے بیان کی کہ اللہ کے ولی کو دنیا کا دنیا داروں کا کوئی خوف اگر ہوتا ہے تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، باقی اسے کسی شخص کا، کسی آدمی کا، کسی پارٹی کا، کسی سیاست کا، کسی سازش کا اسے کوئی خوف بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ چونکہ مشن کے لوگ ہوتے ہیں، مشن والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویسے خوف سے بالا ہوتے ہیں، وہ سکون والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ جس آدمی کا مشن بندے راضی کرنا ہے تو وہ تو پریشان رہے گا، اس لیے کہ اگر آپ اس طرح والے بندے راضی کریں گے تو اس طرح والے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والوں کو خوش کریں گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ کو جو ولی ہوتا ہے اس کا مطمع نظر بندے نہیں ہوتے، اس کا مطمع نظر رب رسول کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ فرماتے ہیں رب اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے، بندے راضی کرنے کا پروگرام نہیں بنائے گا۔ سچی بات جو ہوتی ہے نا، کھری بات جو ہوتی ہے اس میں وقتی طور پر صرف تکلیف ہوتی ہے، کرنے والے کو بھی اور سننے والے کو۔ جیسے آپ دوائی کھاتے ہیں نا تو کھاتے وقت تھوڑی سی کڑوی لگتی ہے نا، لیکن بعد میں وہ شفا دیتی ہے، بعد میں وہ فائدہ دیتی ہے۔ حالانکہ جب کھا رہے تھے تو تب وہ کڑوی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اگر اس کی ضرورت اماں کا دل تو نہیں کرتا نا کہ اس کے بیٹے کو کانٹا بھی چبھے، لیکن اماں کیا کرتی ہے اگر بیٹے کو تکلیف ہو جائے تو اپنی ٹانگوں میں دبا کے اسے ٹیکا لگواتی ہے نا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب یہاں سے گزرے گا تو ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ کا ولی مشکلات اگر وقتی طور پہ آئے تو وہ گھبراتے نہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آسانی ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کا قانون ہے کہ ایک مشکل کے بعد دو آسانی آتی ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا قانون ہے۔ تو اللہ کے ولی کو کوئی خوف، کوئی غم، کسی چیز کو کلیئر کرنا وہ ضروری، حالات کے ساتھ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، سچ بھی فوراً نہیں ظاہر ہوتا۔ نوجوان میری بات پہ غور کریں، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بندے کم ہیں یا زیادہ ہیں، تو آپ کو کیوں ہے؟ آپ خوش تو ہو جائیں نا اللہ کو جیسا، ناراض کہ میں ایسا ہوں تو میں مڑ بھی آ گیا میں کہ چلو چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جائے گا تو کوئی عرض نہیں، تو آپ تو خوش ہو کے بیٹھے نا بھائی۔ میری بات سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ باتیں صرف اتنی وہ کروں گا جو بڑی ضروری ہیں، کوئی بات ایسی نہیں، کبھی یہ مزاج نہیں بنایا کہ بندے زیادہ ہوں تو بات تگڑی، تھوڑے ہوں تو چھوٹی، نہیں، بندوں کو تو سنانا ہی نہیں، سنانا اللہ رسول کو ہے۔ ذکر کریے اپنے سونے دا پر منہ ہوراں وال کر کے، بات تو کسی اور سے کرنی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، سچ بھی فوراً آپ کہتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں تو لوگ مانتے کیوں نہیں؟ بھی نہ مانے لوگ، ضروری ہے کہ سویرے ہی بندے مان جائیں؟ حضرت یوسف سچے تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، نبی ہیں نا اللہ کے، کئی سال جیل میں رہنا پڑا، پھر سچ ثابت ہوا کہ نہ ہوا، لیکن رب نے فرمایا کہ میرا قانون دیکھو، سچ بھی ثابت ہوا، اور پھر جناب یوسف کو جس ملک کے قیدی تھے اس ملک کے بادشاہ بنا دیا۔ فوراً کو ضروری ہے سویرے سارے بندے بات میں، یہ بھی جلد بازی ہے، اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں یہ جلد بازی نہیں ہوتی۔ ایک تو خوف نکالنے دنیا کا، مال کا، شہرت کا، یہ نکال دیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ اگر آپ کا گڈ بک میں آنے کا ارادہ بن جائے نا، سارے مجھے اچھے کہیں گے تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ سب لوگوں کا اچھا کہنا ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ قرآن پاک نے اللہ کے ولیوں کی تعریف کی ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لوگ انہیں برا کہتے ہیں پر وہ پرواہ کوئی نہیں کرتے، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو اب کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ابھی تک میں صرف قرآن پاک میں ہوں، آپ غور تو کریں میری بات۔ عزیز دوست، اللہ کے ولی کو خوف، ولی ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان پکا ہو۔ جو بندہ سویرے کچھ اور سوچے، دوپہر کچھ اور سوچے، وہ کس قسم کا ولی ہے؟ پکا عقیدہ، پکا پیڑا تگڑا سونا، یہ کوئی مطلب نہیں کہ کچی پکی باتیں کرنا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، ساری زندگی یقین ہی نہیں آیا اسے، اس نے ایک ولی بننا ہے۔ ابھی تک یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا،
پکی باتیں کرے، پکی تگڑی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک ایمان والا ہو، دوسرا متقی اور پرہیزگار ہو. بارش آ گئی ہے میرے اوپر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی جی. تھوڑے کو کڑی ڈگری ہے جی رحمت کترے دی. اللہ ہی خیر کرے. تو ولایت بڑھ رہی ہے. اللہ خوش رکھے، آپ ہنستا رکھے. دیکھیں سب ہنسے ہیں تو مجھے اجر ہوا. اب آپ غور فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال. متقی ایمان پکا ہوا، کچا عقیدہ مضبوط. یعنی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس لیے میں یہ بھی نہیں کہتا علماء سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ اتنے بڑے عالم نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کئی دفعہ ان پڑھ بندوں کا ایمان تگڑا ہوتا ہے. تگڑی بات کر رہا ہوں میں نے نا ایک جگہ پہ، میرا ذاتی تجربہ ہے. بس میں سفر کر رہا تھا تو 2-3 سیٹیں چھوڑ کے آگے ایک صاحب نا ایک سادے بندے کو سمجھا رہے تھے، معاذ اللہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. اس کو سمجھاتے جا رہے ہیں. اب گاڑی کے اندر رش بڑا تھا تو بندے میرا خیال تھا تھوڑے ہٹتے ہیں تو میں کوئی بات کرتا ہوں. اب یہ ہوا کہ سٹاپ آ گیا. میں خوش تھا کہ کچھ لوگ اس میں سے اتر جائیں گے، راستہ بنے گا آگے بڑھنے کا تو میں بات کروں گا. لیکن یہ ہوا کہ وہ اتفاق سے وہ بندہ جس کو وہ قائل کر رہا تھا اس کا اترنے کا وقت آ گیا. سادہ بندہ، یہ دوستوں کو چپ کرا دیں گے یہ بات بول رہے ہیں، سادہ بندہ بالکل. تو نیچے اترنے لگا تو اترتے میں بڑا پریشان تھا کہ اس نے اس کا ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا اتار دیا. سادے بندے بیچارے کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں بڑا زیادہ. تو میں نے کہا یہ کتنے شبہوں کو شبہات لے کے جائے گا. لیکن اتفاق کی بات دیکھیں کہ اس نے نا پرنا اٹھایا. پرنے کہتے ہیں نا ہم اپنے کپڑے کو. پرنا اٹھایا کندھے پہ رکھا. کہتے مولوی صاحب کتنا ٹائم لیا جی میں نے سمجھانے تھے. وہ کہتا گھنٹہ سوا ہو گیا. کہتا اچھا اللہ تو خیر نہ کھڑے. تھلے اترنے کہتا یا رسول اللہ مدد. یہ پکا جو ہوتا ہے نا عقیدہ آپ کا، یہ بڑا مضبوط چیز. حضرت اب ایک بات سنیں امام اعظم کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. میرا اور جبریل امین کا. آپ فرماتے تھے اعمال میں فرق ہے. وہ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے. میں انسان ہوں، غلطی ہو جاتی. لیکن جس طرح رب کو حضرت جبریل مانتے ہیں میں بھی اسی طرح ہی مانتا ہوں، اسی طرح. اور جس طرح رسول کائنات کو وہ مانتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے تم سے کوئی پوچھے نا کہ ایماندار ہو تو یہ نہیں کہنا انشاءاللہ، اس میں شک ہے. جب کوئی پوچھے ایماندار ہو تو کہنا الحمدللہ پکے مومن. عملوں میں کوتاہی ہے نا جی، انسان جو بے غلطی ہو جاتی، پر ایمان میں کوئی کمزوری نہ. ایمان پکا مضبوط. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ فرماتے ہیں تو نے کہنا اللہ میرا رب ہے، پھر تو نے ڈٹنا ہے. پہلے تو ڈٹ. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں فرشتے نازل کروں گا. پہلے بندے نے ڈٹنا ہے تو پھر فرشتے آنے ہیں. یہ نہیں کہ فرشتے آئیں گے تو بندہ ڈٹے گا. 3 باتیں ہو گئیں. اب چوتھی بات سنیں. چوتھی بات 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے بندے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی اور یہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کرنے والا متقی نہیں ہوتا، وہ نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا. حج کرنے والا حاجی ہوتا ہے. ختم کافی پانی گر رہا ہے، تھوڑا سا. نمازی ہے، حج کرنے والا، سخاوت کرنے والا. متقی کون ہے؟ گناہ چھوڑنے والا متقی. آپ کہتے ہیں نا پرہیزگار. متقی یہ پرہیزگار کا مطلب ہے گناہوں سے پرہیز کرنے والا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تو یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں امیر المومنین سادی بات سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. کہا بتائیے. تو عرض کرنے لگے حضور اگر آدمی کسی تنگ رستے سے گزرے اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، بیچ میں سے انسان کو گزرنا پڑ جائے اور لباس بھی اس نے کھلا پہنا ہوا ہو. عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے. تو حضور بندہ کس طرح گزرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لازمی سی بات ہے، طے بات ہے کہ وہ اپنے کپڑے سمیٹ لے گا اور سمیٹ کر کے وہ گزر جائے گا، سمیٹ کر کے گزر جائے گا، لازمی سی بات. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بس اتنی سی بات ہے کہ جو بندہ دنیا میں اس طرح گزرے کہ ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں، ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں، لیکن وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے، اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. مطلب ہمارے ہاں لوگ بولنے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، کھانے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، چلنے پھرنے میں بھی غیر محتاط. جو بندہ غیر محتاط ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا. تقوی اختیار کریں، متقی اور پرہیزگار بنیں، یہ ایمانداروں کا طریقہ ہے. مسلمان محتاط ہوتے ہیں، مومن محتاط ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو بالکل بندہ ساری حدیں چھوڑ جائے، کسی حد میں نہ رہے، تو اس کے لیے تو فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. اگر تو بے حیا ہو گیا تو جو تیرا دل کرتا ہے کر، لیکن اگر تو تھوڑا سا حیادار ہے پھر تجھے سمجھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ تو کچھ حدود کا، قیود کا پابند ہے. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح. پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حضور فرماتے ہیں ایک میں شک ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے. یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شک والی چیز سے بھی بچو، شک والی چیز سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس لیے کہ تم مومن ہو، متقی ہو، تم نے کوئی ایسا کام نہیں. اور ایک بات آپ کو عرض کروں، عزت تقوی کی بنیاد پہ ملتی. اگر آپ کہانیاں بنا کے عزت کٹھی کریں گے تو وہ کہانیاں بڑی جلدی ختم ہو جائیں گی. جھوٹ کے تو پیر ہوتے ہی نہیں، بالکل بے آبرو ہوتا ہے جھوٹ. تو آج کھلے یا کل کھلے، کچھ لوگ بناتے ہیں کچھ دیر کے لیے. قرآن مجید نے بھی کہا کہ منافقین نے کچھ دیر کے لیے کچھ اسباب بنائے، تھوڑی آگ روشن کی، لیکن وہ بس ختم ہو جاتی ہے، چند جھونکے بھی نہیں سہ پاتی. تو یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، پھر سے دہراتا ہوں. ایک تو یہ کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو یہ دنیا کا خوف اپنے دل سے نکالے. بہت خوف ہے ہمیں برادری کا، قبیلے کا، علاقے کا، لوگوں کا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا بندے کیا کر سکتے ہیں؟ مسئلہ ساری مخلوق مل کے ہمارا برا کرنا چاہے تو کچھ بگاڑ سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور سارے مل کے ہمیں عزت دینا چاہے تو دے سکتے نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس کی طرف توجہ رکھیں جس کے چاہنے سے سارا کچھ ہوگا، جو مدبر حقیقی. اور دوسری بات میرے بھائی یہ کہ اپنے ایمان کو پکا کریں، وسوسوں سے بچیں. آج کل لوگوں کو بڑی وسوسے آتی ہیں، ہر وقت کا شک، ہر وقت کی پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اور تیسری بات یہ کہ تقوی اختیار کریں. غیر محتاط تو بندہ روٹی کھائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اگر زندگی غیر محتاط گزاریں گے تو پھر آپ کی نماز کی لذت چلی جائے گی، پھر قرآن پاک سے دل نہیں لگے گا، پھر عبادات، ریاضتیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میں نے پہلے ہی عذر پیش کیا تھا کہ بیمار ہوں، مجھے کچھ زخم ہے، زیادہ دیر میں بیٹھ نہیں سکتا. اور ان دوستوں سے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، پھر سے گزارش کروں گا کہ اچھی طرح وعدہ لے کے کسی سے مل کے پروگرام طے کریں تاکہ بہت ساری آزمائشوں سے بچا جا سکے. بہت ساری، کچھ فون کر رہے ہیں یہاں نہ آئیے گا، کچھ فون کر رہے ہیں ضرور آئیے. خدا جانے
وہ کیا کسی نے کہا تھا الہی تیرے سادہ دل بندے اب کدھر جائیں، شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری، کدھر جائے بندہ؟ تو بہت احتیاط کا دامن تھامیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آپ لوگ بیٹھیں گے، آپ کا پروگرام ہے، نعت خوانی ہے۔ ابھی میں نے معذرت کی تھی جو نعت خواں تھے، کون تھے جی؟ عدیل صاحب نعت پڑھے۔ آپ لوگ سب بیٹھیں جی، محفلیں ہمارے نام کی نہیں، اللہ رسول کے نام کی ہیں، تو لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، محفلیں جاری رہنی چاہیے۔